کھل کر بات کرو، اب تو یہاں کوئی غیر نہیں، میں نے مستربانہ لہجے میں کہا۔ آج شام مجھے A2 سے براہ راست تمہارے مکان کی نگرانی کا حکم ملا ہے۔ وہاں سے نکلنے والے ہر شخص کا تعاقب کر کے اس کے قوائف جمع کرنے ہیں جو کل صبح A2 کو دینے ہوں گے۔ وہ مجھے بتانے لگا، دوسری طرف تم نے آج ہی مجھے فون پر احتیاط برتنے کا مشورہ دیا تھا کیونکہ تمہارے پاس کوئی مہمان ٹھہرا ہے۔ میرا خیال ہے کہ تمہارے مہمان کی موجودگی A2 کو پسند نہیں آئی اور وہ تمہارے بارے میں کڑی چھان بین کرانا چاہتا ہے، لیکن A2 تو لاہور میں ہے، اسے کیا خبر کہ ڈینی کے پاس کوئی مہمان ٹھہرا ہے؟ رکشی نے اعتراض داغ دیا۔ یہ میرا اندازہ ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں کے علاوہ بھی A2 کی اطلاعات کا کوئی اور ذریعہ ہو۔ قاسم نے کہا، مجھے پورا یقین ہے کہ صبح مجھ سے سوال کیا جائے گا کہ ڈینی زخمی کو لے کر کہاں گیا تھا، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ ڈینی نے زخمی کو کہاں چھوڑا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کی تصحیح کی۔ اب تو سوچ رہا ہوں کہ گھر جانا مناسب بھی ہوگا یا نہیں۔ میں نے سنجیدگی کے ساتھ کہا، ایسا نہ ہو کہ گھر جانے کے ساتھ ہی ناقابل بیان مشکلات کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ لیکن یہ ہو کیا رہا ہے اور اس کا سبب کیا ہے؟ رکشی نے مجھ سے سوال کیا۔ میرا خیال ہے کہ A2 یا اس کا کوئی اہم ہرکارہ کراچی میں موجود ہے، میں نے کہا۔ اور تمہارا اشارہ اپنے مہمان کی طرف تو نہیں؟ قاسم نے تحیر آمیز لہجے میں دریافت کیا۔ مجھے اسی پر شبہ ہے، میں نے ایمانداری سے کہا۔ قاسم کو میرے گھر کی نگرانی پر لگا کر نہ صرف اس کی حفاظت کی جا رہی ہے بلکہ میرے ملنے جلنے والوں کی فہرست بھی مرتب کی جا رہی ہے جس میں کسی عورت کو مرکزی اہمیت حاصل ہے۔ قاسم نے ڈرامائی انداز میں لقمہ دیا۔ عورت کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ میں نے حیرت سے سوال کیا۔ مجھے حکم دیا گیا تھا کہ اگر تمہارے مکان میں کوئی عورت دیکھی جائے تو اسے ہر قیمت پر اغوا کر لیا جائے۔ قاسم نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں تمہارے پیچھے آ گیا مگر میرے آدمی اس حکم کی تعمیل کریں گے۔ آخر تمہارے حوالے سے A2 کو کس عورت کی تلاش ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے رکشی کا شریک کار سمجھ رہا ہو۔ میں نے ان کے ذہنوں کو غلط راہ پر ڈالنے کے لیے غزالہ کی بجائے رکشی کو ملوث کرتے ہوئے کہا، ایسی صورت میں وہ نگرانی اور اغوا کا حکم مجھے ہرگز نہ دیتا کیونکہ تم میرے اور رکشی کے بارے میں اسے گمراہ کر چکے ہو۔ یہی تو اہم نکتہ ہے، میں نے پرزور لہجے میں کہا۔ اسے اب خیال آیا ہوگا کہ کہیں میں شروع سے ہی جھوٹ نہ بولتا رہا ہوں، رکشی کے ساتھ خود ہمدردی کرتا رہا اور الزام تمہارے سر رکھ دیا۔ خیر یہ سب فضول باتیں ہیں، اصل سنسنی ہے خبر یہ ہے کہ A2 کا کوئی اہم کارندہ ڈینی کا مہمان ہے، کیوں نہ ہم بالا ہی بالا اس پر ہاتھ ڈال دیں؟ رکشی نے پرجوش لہجے میں کہا۔ ہرگز نہیں، میں نے سخت لہجے میں کہا، اس کا بال بھی بیکا ہوا تو A2 قاسم کی زندگی جہنم بنا دے گا۔ لیکن تم نے تو کہا تھا کہ آنے والا تمہارا بھائی ہے جو کسی دوسرے شہر سے یہاں پہنچا ہے۔ قاسم نے سوال کیا، پھر اب اس پر شبہات کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ یہ حقیقت ہے کہ وہ میرے بھائی کے ہی روپ میں آیا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مجھے اپنے بھائی کو دیکھے ہوئے ایک مدت ہو چکی ہے، میں اس کو شناخت کرنے سے قاصر ہوں۔ تو تم جا کر اسے براہ راست کیوں نہیں گھیر لیتے؟ قاسم نے سوال کیا۔ تشدد کے سامنے تو گونگے بھی بولنے لگتے ہیں، اب مشکل ہے، ابھی تک تو مٹھی بند تھی، اب کھولنی ہی پڑے گی۔ A2 میرے گرد اپنا جال کس رہا ہے اور جس کسی پر شبہ ہو جائے اس کی زندگی کی مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ اب تو میرا سامنے آنا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہوگا، میں دور رہ کر ہی مدافعت کر سکوں گا۔ زندگی کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی سلطان شاہ، مکان تو سینکڑوں بنا لیے جائیں گے، میری مستقل آمدنی کا ذریعہ فیکٹری کی صورت میں برقرار رہے، میں ہفتوں میں ادھر کا رخ نہ کروں تو میرا کام چلتا رہے گا۔ مکان اور فیکٹری کو تباہ بھی کیا جا سکتا ہے؟ رکشی نے حیرت انگیز لہجے میں سوال کیا۔ ذک پہنچانی جو ٹھہری، تیری ایک ایک کیل کا انشورنس ہے، میں نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ مجھے مالی طور پر ذک پہنچانا مشکل ہے، میں ان سے گفتگو کر رہا تھا لیکن میرے ذہن میں صورتحال کی بہت مہیب تصویر ابھر رہی تھی۔ رمضان چاچا سے میری ملاقات فیصلہ کن ثابت ہوئی، اس شخص کی گواہی نے A2 کی نگاہوں میں مجھے جھوٹا ثابت کر دیا اور تو کہ کوئی اٹل فیصلہ کر کے میرے پاس پہنچا تھا، لیکن فیصلے پر عمل کرنے سے پہلے وہ میرے ساتھ بلی اور چوہے کا کھیل کھیل رہا ہے تاکہ مجھے الجھا کر میری وساطت سے غزالہ پر ہاتھ ڈال سکے۔ غزالہ کے سامنے آتے ہی میری بازی ختم ہو جاتی اور توقیر مجھ پر آخری وار کر گزرتا۔ اس وقت قاسم کا مجھ سے آ ٹکرانا بہت کارآمد ثابت ہوا، ورنہ سے پہلے تو میرے ذہن میں صرف شبہات ہی تھے جنہیں قاسم کی کہانی نے یقین میں بدل دیا تھا۔ اب مجھے کیا کرنا ہے؟ میں ساری رات یہاں نہیں رک سکتا، قاسم نے سوال کیا۔ تمہیں دو کام کرنے ہیں، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اول تو دلاور خان کے ساتھ سرحدی علاقوں میں جانے کا پروگرام ملتوی کر دو کیونکہ حالات ناموافق ہیں۔ دوم یہ بھول جاؤ کہ میں سلطان شاہ کے ساتھ یہاں مقیم ہوں۔ تمہارے بارے میں A2 کو کچھ نہ کچھ تو بتانا ہی ہوگا، وہ صبح فون کرے گا مجھے، کہہ دینا کہ رات بھر مکان سے کوئی کہیں نہیں گیا، سلطان شاہ نے کہا۔ قاسم بوجھل انداز میں ہنس دیا۔ ڈینی کو مشتبہ مہمان کو کیوں بھول رہے ہو تم؟ اگر وہ A2 کا محبر ہے تو میرا جھوٹ فوراً پکڑ لیا جائے گا۔
تم کہہ سکتے ہو کہ ہمیں سول اسپتال پہنچا کر تم واپس لوٹ گئے، میں نے سوچتے ہوئے کہا، اور سب نے ہی اس خیال کی پوری طرح تائید کی۔ خدا کا شکر ہے کہ تمہاری آنکھیں کھل گئیں۔ رکشی اور قاسم کے رخصت ہونے کے بعد سلطان شاہ گہرا سانس لے کر بولا، مجھے تو تمہارا بھائی پہلی ہی نظر میں فراڈ معلوم ہوا تھا، میں دن ہی میں غائب ہو جاتا، لیکن تمہیں اس کے چنگل سے نکالنا ضروری تھا۔ میں نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، میرے روپوش ہوتے ہی تم اس کی جھلاہٹ کا نشانہ بن جاتے اور شاید تمہارا سراغ پانا بھی دشوار ہو جاتا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب کھلی جنگ شروع ہو گئی ہے، کاش میں جلد از جلد تمہارا ساتھ دینے کے قابل ہو سکوں۔ ابھی تو ایک اور مشکل پیدا ہوگی۔ قاسم نے شاید اس پہلو پر غور ہی نہیں کیا تھا۔ وہ کیا؟ اس نے اپنی کھوپڑی سے ہلاتے ہوئے سوال کیا۔ قاسم کے ساتھ مل کر کام کرنے کا جو سمجھوتا ہوا ہے، اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ میں تنظیم میں اپنی رکنیت سے بھرپور فائدہ اٹھاؤں گا۔ اگر میں باہر گیا تو مجھے حصہ دار کیوں رکھے گا؟ اس کا تو باپ بھی رکھے گا، وہ ایٹو کے ساتھ رہ کر غداری کرے گا تو تم اسی قیمت وصول کرنے کے حقدار ہوگے۔ نہ مانا تو اسے اٹھا کر آزاد علاقے میں لے جاؤں گا، وہ بات کی بات ہے۔ ویسے بھی وہ آمدنی میرے لیے غیر اہم ہے۔ میرا مشن تو اس تنظیم کی بیچ کنی ہے اور شاید اب اس کا وقت آن پہنچا ہے۔ اگلی صبح سب سے پہلے میں نے گاڑی سے گلو ہلاسی حاصل کی اور اسے کھارا دار کے علاقے میں ایک جگہ چھوڑ دیا۔ کار کی وجہ سے شہر میں کہیں بھی مجھے آسانی سے پہچانا جا سکتا تھا۔ ایک کال آفس سے جہانگیر کو فون کیا تو میری آواز پہچانتے ہی وہ بوکھلائے ہوئے انداز میں شروع ہو گیا۔ رات کے 3 بجے ایٹو نے اسے گہری نیند سے بیدار کر کے فون پر میری تلاش کا حکم دیا اور وہ بیچارہ نیند کی جھونک میں فون کرنے کی بجائے خود ہی میرے گھر توڑا چلا آیا، جہاں توقیر نے ہوشمناک تیوروں کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ گھر میں عجیب سا سما تھا۔ اتنی رات گئے ملازمین ڈرائنگ روم میں توقیر کے سامنے موجود تھے اور وہ ان سے میرے امکانی ٹھکانوں کے بارے میں معلوم کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ توقیر جہانگیر کے لیے اجنبی تھا، لیکن اس کے تحکمانہ طرز عمل کی وجہ سے جہانگیر اس سے گفتگو کو طول دینے کی ہمت نہ کر سکا اور واپس ہو لیا۔ واپسی میں سارے راستے اس کا تعاقب کیا گیا اور 5 بجے دوبارہ ایٹو کی کال آ گئی۔ میرا سراغ نہ ملنے پر وہ سخت برہم تھا۔ جہانگیر نے مجھ سے اس بارے میں بہت سے سوالات کرنے چاہے، مجھے اپنے گھر آنے کی دعوت دی، میرا ٹھکانہ دریافت کیا، لیکن میں نے اسے سنگین خطرات کے حوالے سے ٹال کر سخت ہدایت کر دی کہ میرے فون کا تذکرہ اپنی ذات تک ہی محدود رکھے۔ پھر میں نے سرسری انداز میں غزالہ کو بھی حالات سے آگاہ کر دیا۔ تفصیلات میں جائے بغیر میں نے صرف اس قدر بتایا کہ خطرہ بھانپ کر میں اپنی قیامگاہ کو خیر بات کہہ دیا تھا اور کامران کی لاجگاہ کے ایک کمرے میں رہائش اختیار کر لی تھی۔ وہ مصر ہو گئی کہ یہ محدود مدت میں اسی گھر پر گزار لوں، لیکن بدیقت تمام میں نے اسے اپنا ہم نوا بنا ہی لیا۔ ان دنوں اہم کاموں سے فارغ ہو کر میں نے اپنے گھر کا نمبر ملایا تو دونوں طرف سے اپنے ایک ملازم کی روحانسی آواز سنائی دی۔ چند گھنٹوں کے حسابی تناؤ میں توقیر نے شاید الٹا سب کی زندگی تلخ کر کے رکھ دی تھی۔ میری آواز پہچانتے ہی وہ بیچارہ بلک کر رو پڑا، تمہارا بھائی عجیب پاگل ہے صاحب، اس نے روتے روتے بتایا۔ 3 بجے مار مار کے سب کو اٹھا دیا، پوچھنے لگا کہ تمہارا صاحب کہاں ہے۔ پھر کئی دفعہ فون کیا، کبھی اصل آواز میں بولتا تھا، کبھی ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس پر جن آ گیا ہو۔ آواز بالکل ہی بدل جاتی تھی، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کریں، کہاں جائیں۔ تم گھر کب آؤ گے صاحب؟ میری طرف سے تم سب آزاد ہو رحمت، میں نے نرم شفقانہ لہجے میں کہا۔ میں خطرے میں ہوں، کچھ پتہ نہیں کہ کب تک گھر نہ آ سکوں۔ تم لوگ گھر سے جو کچھ لے سکتے ہو لے کر خاموشی سے کسی طرف نکل جاؤ۔ تو کہ اس وقت کہاں ہے؟ پتہ نہیں صاحب۔ میری الوداعی بات سن کر اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ ایک کالی گاڑی آئی تھی، اس میں کہیں گیا ہے، شراب تو پانی کی طرح پیتا ہے، آپ کا سارا سامان بھی بکھیر نکالا ہے، پتہ نہیں کیا ڈھونڈ رہا تھا۔ میں نے اسے تسلی دے کر سلسلہ منقطع کر دیا۔ رحمت سے گفتگو کے بعد میرے ذہن سے رہی سہی دھند بھی صاف ہو گئی۔ اگر توقیر آواز بدل کر فون کرتا رہا تھا تو یقینی طور پر وہ توقیر خود ہی ایٹو تھا۔ وہ پورے اعتماد کے ساتھ مجھے اپنے شکنجے میں جکڑنے کی نیت سے لاہور سے کراچی آیا تھا۔ اپنی گرانست میں اس نے غزالہ کو سامنے لانے کے لیے بڑا خوبصورت چکر رچایا تھا، لیکن اس کی سب تدبیریں دھری کی دھری رہ گئیں۔ غزالہ اپنے گھر کی 4 دیواری میں محفوظ اور مامون تھی اور میں قطعی آزاد۔ علاج گاہ کی طرف واپس لوٹتے ہوئے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں توقیر کے لیے زندگی کو ذرا دشوار تر بنا دوں۔ وہ میرا سوتیلا بھائی ہی صحیح، لیکن بڑا بھائی تھا۔ بچپن میں اس نے بڑی ماں اور دوسرے بھائی سے مل کر مجھے گھر سے بے گھر کیا، میری سگی ماں کی بے آبروئی کی، پھر ایٹو کے نام سے برسوں مجھے آلائے کار بنا کر منشیات فروشی میں ملوث کیا۔ اور جب ان ساری دشواریوں کے بعد میں نے اپنی زندگی کا ایک طرز بنا لیا اور گھر بسانے کی آرزو کی تو شرمندہ تکمیل ہوتی نظر آنے لگی، تو پوری قوت اور جبروت کے ساتھ مجھ پر براہ راست ہاتھ ڈالنے آن پہنچا۔ راستے ہی سے میں نے پولیس کے ایک اعلیٰ ترین افسر کو فون کر دیا۔ توقیر یا ایٹو سے میری جنگ چھڑ چکی تھی اور جنگ میں ہر بات جائز ہوتی ہے۔ واپسی پر میں نے سلطان کو صرف یہی بتایا کہ کار سے پیچھا چھڑانے گیا تھا۔ اگر اسے زیادہ تفصیلات بتا دیتا تو وہ جوش میں باہر نکلنے پر تل پڑتا، جبکہ میرے لیے اسے سنبھالنا دشوار ہو جاتا۔
شام کا دھندلکا پھیلنے کے ساتھ ہی میری طبیعت پر اضطراب طاری ہونے لگا۔ میں پولیس کی کارروائی کے نتائج دیکھنے کے لیے بے چین تھا، لیکن میرے اپنے گھر کے قرب و جوار میں پایا جانا میرے حق میں بدترین ثابت ہو سکتا تھا۔ وہ رات میں سگریٹیں پھونک پھونک کر بے چینی سے جاگتے ہوئے بسر کی۔ سلطان شاہ یہی سمجھتا رہا کہ میں حالات کی وجہ سے پراگندگی کا شکار ہوں، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ مجھے پولیسی کارروائی کی جانب سے خدشہ لاحق تھا۔ میں نے اپنی دانش میں ہر وہ حربہ استعمال کیا جو پولیس کو کسی بڑی کارروائی پر اکسا سکے، لیکن یہ اندیشہ بھی تھا کہ اس گمنام اطلاع کو یکسر نظر انداز کر دیا جائے گا۔ لیکن صبح کی اخبار دیکھتے ہی میرا دل بلیاں اچھلنے لگا۔ پہلے صفحے پر جلی سرخی میں ایک بڑے چھالے کی تفسیر نظر آئی اور خبر کے نیچے میرے مکان کی تصویر موجود تھی۔ اخباری اطلاعات کے مطابق مقامی پولیس نے قاتل اور منشیات کے بدنام اسمگلر کی موجودگی کی اطلاع پر بھاری جمعیت کے ساتھ مکان کو محاصرے میں لے کر اندر داخل ہونے کی کوشش کی تو باوردی پولیس والوں پر عمارت سے اسٹین گن سے گولیوں کی بوچھاڑ ماری گئی، جس کے نتیجے میں 2 سپاہی شدید زخمی ہو گئے۔ یوں باقاعدہ فائرنگ کے تبادلے کا آغاز ہو گیا۔ جب محسوس عمارت پر پولیس کا دباؤ بڑھنے لگا تو عمارت کے مختلف حصوں سے آگ کے ہولناک شعلے بھڑک اٹھے۔ اسی کے ساتھ فائرنگ بھی رہی۔ آخری خبریں آنے تک پولیس جلتی ہوئی عمارت میں گھسنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ اندر سے فائرنگ کا سلسلہ موقوف ہو چکا تھا۔ متعدد فائر انجن آگ بجھانے میں مصروف تھے اور سلگتے ہوئے ملبے سے ایک لاش برآمد کی جا چکی تھی۔ لاش کی برآمدگی کی خبر پڑتے ہی میرے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا۔ میں نے شکست خوردہ انداز میں اخبار اپنی گود میں ڈال لیا، کیونکہ متوفی کا جو حلیہ درج تھا وہ میرے معمر ملازم رحمت کا تھا۔ میں اخبار کے مطالعے میں ہمنک تھا۔ رحمت کی ناگہانی موت پر مجھے دلی صدمہ ہوا تھا۔ مکان کے سلگتے ہوئے ملبے سے اس کی لاش کی برآمدگی کی خبر پڑنے کے بعد میں خاصی دیر تک دوبارہ اخبار نہ دیکھ سکا، لیکن پھر مجھے خود پر جبر کرنا پڑا۔ توقیر A2 یا اس کے کسی بے جگر ہرکارے سے میری کھلی جنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ A2 یا اس سے کسی بے جگر ہرکارے سے، اور اس جنگ میں ایک لمحہ قیمتی تھا جیسے میں رحمت کی سوگ میں گزار کر مزید دشواریاں مول لے سکتا تھا۔ رحمت کا تعلق انسانوں کے اس قبیل سے تھا جس کے ضمیر میں وفا کا عنصر فراوانی کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جس در سے اپنی روزی کماتے ہیں اس کے تحفظ کے لیے جان بھی دینے کو آمادہ رہتے ہیں، اور جذبے کی شدت بسا اوقات اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ مالک سے زیادہ درد مند نظر آتے ہیں۔ رحمت کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا تھا۔ اس سے فون پر بات ہوئی تو میں نے اسے اپنی ضرورت کا سامان لے کر گھر سے نکل جانے کی اجازت دے دی۔ اس وقت توقیر بھی مکان پر نہیں تھا۔ رحمت بابا کے لیے زندگی بھر کی خدمت کا صلہ سمیٹنے اور پھر کسی بے نام رستے پر نکل جانے کا سنہرا موقع موجود تھا، لیکن اس نے برا وقت آنے پر پردہ چوکھٹ چھوڑنی گوارا نہیں کی جس پر وہ برسوں سے اچھا وقت گزارتا آیا تھا۔ شاید دوسرے ملازموں نے اس کھلی چھوٹ سے فائدہ اٹھایا، مگر رحمت بابا میرے گھر کا نگہبان بڑھ کر وہی ڈٹا رہا۔ توقیر سے گاڑی میں گھر سے چلا گیا، پھر شاید واپس لوٹا ہوگا اور اس نے رحمت بابا کو اپنی جھنجھلاہٹ آمیز زیادتیوں کا نشانہ بنایا ہوگا۔ پھر پولیس کی کارروائیوں کا آغاز ہوا۔ فضا میں باوردی دھماکوں کی بو پھیلتی گئی، لیکن رحمت بابا نے گھر کو لاوارث چھوڑ کر بھاگ جانا گوارا نہیں کیا۔ آخرکار توقیر گھر میں پیٹرول چھڑک کر آگ کے شعلوں اور دھوئیں کی اوٹ میں وہاں سے فرار ہو گیا۔ رحمت بابا شاید آگ میں گھرا اپنی جان سے بے پرواہ بھیانک شوروں سے لڑتا رہا۔ مالک کے اثاثوں کو بچانے کی فکر میں اس نے اپنی جان کی پونجی بھی گنوا دی۔ رحمت بابا سے میرا لہو کا رشتہ نہیں تھا اور وہ میرے مال و متاع کے لیے اپنی جان تک قربان کر بیٹھا، اور جن سے میرا لہو کا قریب ترین رشتہ تھا وہ اپنے مال کے لیے روز ازل ہی سے میری جان کے دشمن ہو رہے تھے۔ وہ اپنے مال کے لیے رشتوں کا کھیل بھی کس قدر عجیب ہوتا ہے، یکسر ناقابل فہم اور ناقابل یقین تھا۔ رحمت بابا سے مجھے یہ تو معلوم ہو ہی چکا تھا کہ توقیر کے نام سے میرے گھر میں ٹھہرا ہوا شخص میری غیر موجودگی میں بار بار فون کرتا رہا، کبھی اپنی اصل آواز میں، کبھی بدلے ہوئے لب و لہجے میں۔ اس سے یہ صاف ظاہر تھا کہ وہ توقیر رہا ہو یا نہ رہا ہو مگر A2 ضرور تھا۔ A2 بنفس نفیس شہر میں موجود تھا۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ میں نے اپنی غیر حاضری کے بارے میں جھوٹ بولا تھا، جبکہ لاہور میں اس کے ستارے گردش میں آئے ہوئے تھے تو میں لاہور میں نہیں کراچی میں ہی مقیم تھا۔ اسے شبہ ہو چکا تھا کہ لاہور میں جس لڑکی نے ایشین سنڈیکیٹ لمیٹڈ کے دفتر میں ملازمت حاصل کرنے کی کوشش کی وہ میری منگیتر غزالہ تھی، اور محض اس پر ہاتھ ڈالنے کے لیے اسے کھیل کو طول دینا پڑا، ورنہ مجھے جب وہ چاہتا مسل سکتا تھا۔ اس بہانے میں اس کے چنگل سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن وہ خود میری بو پر لگا ہوا تھا۔ اس نے قاسم اور اس کے آدمی کو میرے خلاف مامور کیا۔ وہ تو غنیمت تھا کہ اس معرکے کی ابتدا سے پہلے ہی قاسم سے میرا سمجھوتا ہو چکا تھا، ورنہ وہ مجھے بے خبری میں کہیں بھی چھاپ سکتا تھا۔ مگر مسئلہ وہی تھا، قاسم سے میرا جو کچھ سمجھوتا ہوا اس کی بنیاد یہی تھی کہ تنظیم میں مجھے ایک خاص مقام حاصل تھا اور مجھے اسی مقام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے باہمی مفاد کے لیے کام کرنا تھا۔ لیکن اب یک بیک A2 سے میرا تصادم ہو گیا، جس کے نتیجے میں میرا نام تنظیم کے غداروں کی فہرست میں آ گیا تھا۔ ایسی صورت میں میرے لیے قاسم سے کیے ہوئے معاہدے کے مطابق اپنا کردار انجام دینا ناممکن تھا۔ وقتی ہنگامے میں قاسم کو یہ سوچنے کی مہلت نہیں مل سکی، لیکن کسی بھی لمحے وہ ان حقائق کا اندازہ لگا سکتا تھا، اور میں عین ممکن تھا کہ وہ خود میری جگہ لینے کے شوق میں میری بیچ کنی پر تل جاتا۔
میرا قلم کما کر کے وہ نہ صرف اپنی ذاتی قدورتوں کا حساب بے باک کر سکتا تھا بلکہ فوری طور پر ایٹو کا منظور نظر بھی بن سکتا تھا۔ اس طرح وہ میری مدد کے بغیر تنظیم میں رہتے ہوئے خود اپنے مفادات کو آگے بڑھا سکتا تھا۔ اچانک کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور سلطان شاہ کی بھی نیند اچٹ گئی۔ وہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں اپنی خمار آلود آنکھیں جھپکاتے ہوئے میری طرف دیکھنے لگا۔ اسی اثنا میں بے تابانہ انداز میں دوبارہ دستک سنائی دی۔ کون ہے؟ میں نے جیب میں موجود پستول کے دستے پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے سوال کیا۔ دروازہ کھولو، میں قاسم ہوں۔ قاسم کی بھرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھول دیا۔ قاسم زور لگا کر یوں اندر گھس آیا جیسے عقاب سے کسی گینڈے نے اسے ٹکر رسید کی ہو۔ کیا ہو گیا؟ اس قدر بوکھلائے ہوئے کیوں ہو؟ میں نے اسے اپنے ہاتھوں پر روکتے ہوئے سوال کیا۔ دروازہ بند کر کے اندر سے بولٹ کر دو، اس نے سنبھلتے ہوئے بے چینی کے ساتھ کہا۔ میں دیکھ چکا تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے، لہٰذا فوراً ہی دروازہ بند کر دیا۔ واپس پلٹا تو وہ کرسی میں دھنسا حالی نظروں سے اخبار کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ تم نے بہت بڑی غلطی کا ارتکاب کیا ہے، میرے متوجہ ہونے پر اس نے وحشت زدہ لہجے میں کہا۔ جو ہو رہا ہے تمہارے سامنے ہے، میری کس غلطی کا حوالہ دے رہے ہو؟ میں نے پورے اعتماد مسکراہٹ کے ساتھ ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہارے گھر کون ٹھہرا ہوا تھا؟ اس نے پوچھا۔ میرا بھائی، میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا تھا، میں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ تم غلط کہہ رہے ہو، وہ بذات خود ایٹو تھا، اس نے بے یقینی کے ساتھ کہا۔ ہو سکتا ہے، میں نے بے پرواہی سے کہا، ایٹو بھی تو تم جیسا کوئی انسان ہی ہے، کوئی آسمانی مخلوق تو نہیں وہ، لیکن تمہیں یہ خیال کیوں پیدا ہوا؟ کل رات میں نے اس کا پیچھا کیا، وہ کھوئی آواز میں بولا جیسے کسی ڈراؤنے خواب کا ذکر کر رہا ہو۔ میں اپنی آدمیوں سمیت تمہارے گھر کی نگرانی کر رہا تھا کہ رات گئے جہانگیر اپنی سیاہ بلٹ پروف کار میں وہاں پہنچا۔ چند منٹ بعد وہ واپس روانہ ہوا تو میں نے اس کا پیچھا شروع کر دیا۔ کار کے ٹینٹ شیشوں کے باعث مجھے معلوم ہی نہ ہو سکا کہ کار میں اور کون تھا۔ جہانگیر سیدھا جیوا ہاؤس پہنچا، وہاں سے نصف گھنٹے بعد اس کی واپسی ہوئی تو راستے میں کھڑکی کے اتارے ہوئے شیشے میں سے بس میں اس کی ایک ہی جھلک دے سکا۔ وہ سر سے پیر تک سیاہ پوش تھا۔ اس نے دور ہی سے تحکمانہ اور پر یقین انداز میں ہاتھ اٹھا کر مجھے واپسی کا اشارہ کیا اور میں نے سیاہ کار کا تعاقب ترک کر دیا اور واپس تمہارے گھر پہنچا۔ وہاں رات بھر نہ وہ کار واپس لوٹی اور نہ ہی پر اسرار سیاہ پوش نظر آیا۔ پھر رات میں کسی وقت پولیس کی نفری اسلحہ سے لیس وہاں دھاوا بولنے آن پہنچی۔ پولیس کی گاڑیاں دیکھتے ہی میں نے اپنی آدمیوں سمیت پسپائی اختیار کر لی۔ ہم اس علاقے سے نکلنے بھی نہ پائے تھے کہ پہلی بار فضا سٹین گن کے نغموں سے گنگنا اٹھی، پھر یک بیک رائفلوں کا شور گونجنے لگا۔ شاید تمہارے مکان سے مزاحمت میں سٹین گن چلائی گئی تھی۔ اس کے جواب میں پولیس والوں نے رائفلوں کا استعمال شروع کر دیا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جب مکان میں کوئی نہیں تھا تو مزاحمت کس نے شروع کی؟ تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ جہانگیر کی کار میں ایٹو ہی تھا؟ میں نے سوال کیا۔ صبح 5 بجے اس نے مجھے فون کیا اور اس بات پر شاباش دی کہ میں نے محض قیاس سے اسے پہچان کر حکم کی تعمیل کر ڈالی، ورنہ وہ فائر کر کے میری گاڑی کے ٹائر پھاڑ دینے کا ارادہ کر چکا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ شروع ہی سے تعاقب سے باخبر تھا۔ میں نے کہا، یہ نکتہ قابل غور ہے کہ پہلے تو وہ تمہیں اپنے پیچھے لگا کر جیوا ہاؤس تک لے گیا مگر واپسی میں تعاقب کرنے سے تمہیں روک دیا۔ ہاں، یہ بات تو واقعی اہم ہے، وہ بڑبڑایا۔ میں نے اس پر غور ہی نہیں کیا۔ چاہتے تو جہانگیر سے معلوم کر سکتے تھے کہ واپسی پر اس نے سیاہ پوش کو کہاں اتارا۔ اس کے بعد فون کی گھنٹی بج رہی تھی لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں مل رہا۔ ایسا ہونا ناممکن ہے، بیوی کے علاوہ اس کے ملازمین بھی گھر پر ہی ہوتے ہیں، میں نے تردد آمیز لہجے میں کہا۔ پھر اس سے سوال کیا، صبح اس نے خود ہی اپنی کراچی میں موجودگی کا ذکر کیا تھا۔ ہاں، ابتدا اسی سے ہوئی تھی، پھر تمہارے اور سلطان شاہ کے بارے میں دریافت کیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اسے تم دونوں کے سول ہسپتال پہنچنے کی کہانی سنا دی۔ جانتے ہو تازہ ہدایات کیا ہیں؟ بغیر معمولی دلچسپی کا اظہار کیے بغیر استفسار طلب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ ہر قیمت پر تمہیں اغوا کر کے جیوا ہاؤس میں بند کرنا ہے، مزاحمت کی صورت میں بے دریغ تشدد کی کھلی چھوٹ ہے۔ وہ میری طرف جھک کر رازدارانہ لہجے میں بولا، پھر کیا ارادہ ہے تمہارا؟ سلطان شاہ نے پہلی بار زبان کھولی۔ قاسم نے یوں چونک کر اس کی طرف دیکھا جیسے اب تک اس کی وہاں موجودگی سے بے خبر رہا ہو، پھر میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں، یہ بتاؤ کہ ایٹو اچانک تمہارے گھر میں کیسے گھس آیا؟ وہ واقعی میرا بھائی ہے، میں نے قاسم سے چال چلنے کا فیصلہ کرتے ہوئے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ وہ بھائی بن کر میرے گھر ٹھہرا تھا لیکن اپنی گفتگو کے باعث میری نگاہوں میں مشکوک ہو گیا۔ اسے شبہ ہے کہ میں رکشی کے بارے میں کوئی اہم بات چھپا رہا ہوں۔ اس نے گھما پھرا کر مجھ سے کئی ٹیڑھے سوالات کیے۔ قاسم کا چہرہ اتر گیا۔ تم نے رکشی کے معاملے میں شروع سے ہی پے در پے غلطیوں کا ارتکاب کیا ہے، جب تک وہ رکشی کو پابا سلاسل اپنے سامنے نہ دیکھ لے گا اسے نہیں بھولے گا، اس نے کہا، اور اس چکر میں اس نے بلی چوہے کا کھیل شروع کرا دیا۔ میں نے آگے جھک کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، سیٹی بچ چکی ہے، اب جو کرنا ہوگا وہ جیت جائے گا۔ کیا مطلب؟ اس نے چونک کر سوال کیا۔ وہ رکشی کی تلاش میں ہے، شاید اس بارے میں تم بھی اس کی نگاہوں میں مشکوک ہو۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں رکشی کی نشاندہی کر سکتا ہوں، لہٰذا اس نے تمہیں میری تلاش پر مامور کر دیا، تمہیں اپنے شہر میں موجودگی سے بھی باخبر کر دیا ہے تاکہ تمہارا جذبہ وفاداری جوش میں آئے
اور تم مجھے اس سے قیدی بنوانے میں سر دھڑ کی بازی لگا رہے ہو۔ تمہارے ہاتھوں میں یہ چوٹ کھانے کے بعد لامحالہ میں سب کچھ اگل بیٹھوں گا اور یوں تم خود زیر عتاب آ جاؤ گے۔ میں اس حد تک تو کڑیاں نہیں ملا سکا، لیکن مجھے بھی شبہ ہے وہ تمہارے گھر میں مقیم تھا۔ نگرانی کے باعث مجھے معلوم ہے کہ تم دونوں بلکہ تینوں بیک وقت اسی چھت کے نیچے مقیم تھے۔ وہ چاہے تو خود بھی تمہیں گھیر سکتا ہے۔ یہ کام وہ تمہارے ہاتھوں انجام دلانا چاہتا ہے تاکہ میرے دل میں تمہارے لیے نفرت کے جذبات کو ہوا مل سکے۔ کیا تمہیں پہلے سے معلوم تھا کہ ایٹو تمہارا بھائی ہے؟ اس نے پوچھا۔ مبہم سا شعبہ تھا جو یقین میں کبھی نہ بدل سکا، میں نے صفائی سے جھوٹ بولتے ہوئے کہا۔ عملی زندگی میں اس نے اپنی ذات پر کند ذہنی اور غبی پن ایسا لبادہ اوڑھا ہوا ہے کہ اس پر ایٹو ہونے کا شبہ کرنا محال ہے۔ تمہارا مکان برباد کر دیا گیا، اس نے قدرے توقف کے بعد کہا۔ وہاں اس بری طرح چوطرفہ آگ لگی تھی کہ کوشش کے باوجود کچھ نہ بچایا جا سکا۔ اصل مجرم پولیس کے ہاتھ نہ آ سکا۔ ملبے سے ایک آدھ جلی لاش برآمد ہوئی۔ اب پولیس لامحالہ تمہارا رخ کرے گی۔ یہ ایک ایسی الجھن تھی جس کے بارے میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ روپوش رہتا تو ایٹو کی انتقامی کارروائیوں سے بچاؤ کا امکان موجود تھا، لیکن پولیس کی مشتبہ فہرست میں میرا نام بھی مشتبہ افراد کے خانے میں درج ہو جاتا۔ پولیس مکان کے حوالے سے میری پلاسٹک فیکٹری تک جا پہنچتی اور میرے لیے دشواریوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا، اور اگر ان دشواریوں کے سدباب کے لیے میں نے پولیس کے سامنے آتا تو ایٹو کسی بھی لمحے بے خبری میں مجھے اپنا وار کر سکتا تھا۔ لیکن میں نے قاسم کے سامنے اپنی اس کمزوری کا اعتراف نامناسب سمجھتے ہوئے بات ٹال دی۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ پولیس میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پولیس اچانک ہی تمہارے مکان پر کیسے چڑھ دوڑی؟ یقینی طور پر کسی نے ایٹو کے خلاف مخبری کی ہوگی، ورنہ یہ نوبت ہی نہ آتی۔ اس کا لہجہ اشتباہ آمیز تھا۔ خبر میں تو ایک قاتل اور اسمگلر کی نشاندہی کا تذکرہ ہے۔ محکمے نے تفصیلات شاید جاری ہی نہیں کی، میں نے دھیمے لہجے میں کہا، اور وہ پرخیال انداز میں سر ہلانے لگا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مخبر تمہارے خلاف ہوئی ہو۔ میرا اندازہ ہے کہ 2-4 خون تمہارے ہاتھوں بھی سرزد ہوئے ہوں گے، اور تم منشیات کے اسمگلر نہ صحیح بڑے سوداگر ضرور ہو۔ میں دل ہی دل میں اس کی کم فہمی پر ہنس دیا۔ میں اسے کیسے بتاتا کہ مخبری کرنے والا میں خود ہی تھا؟ البتہ میں نے اتنی رعایت ضرور کی کہ پولیس کو مجرم کا نام نہیں بتایا تھا۔ تمہارا اندازہ درست ہے، میں نے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ ساری مہم میرے خلاف رہی ہو اور بدقسمتی سے ایٹو اس کی زد میں آ گیا ہو۔ پھر اب میں کیا کروں؟ قاسم نے الجھن آمیز لہجے میں سوال کیا۔ شہر میں پورے زور و شور سے مجھے تلاش کرتے رہو، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے پکڑنے میں کامیاب ہو ہی جاؤ، بس یہ یاد رکھنا کہ ہمارے درمیان باہمی تعاون کا ایک معاہدہ وجود میں آ چکا ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لیکن جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو کیجیے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اسی کے ساتھ کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو کیجیے سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیجیے۔